اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علادہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور یہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلساز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے نیچے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرا نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔